7 چکر کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب طواف کیا تو اس کو طواف کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا اور اس کے بعد حج کا ارادہ فرمایا، طواف کس نے؟ ربنا ارنا مناسکنا، ہمیں بتلائیں گے مناسک کیسے ہم ادا کریں، سب اللہ نے فرمایا۔ پتہ نہیں یہ فتنے پیدا کیوں ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے مغرب کی 3 رکعتوں کا حکم کیسے نے فرمایا، عشاء کی 4 رکعتوں کا حکم کیسے نے؟ جاہل آدمی، جب حضور نے پڑھی ہے بات ختم ہو گئی۔ حضور کا ہر عمل، ہر قول اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک ہم وحی نہیں کرتے۔ حضور کے دور میں کفار جو ہیں وہ لمبے کپڑے پہنتے تھے تاکہ اپنا تکبر ظاہر کریں۔ اگر ہم لمبے پہنیں اور تکبر نہ ہو پھر بھی حضور نے منع کیا ہے۔ تکبر نہ بھی کرو، دوسرے کو تو نظر آئے گا نا کہ جو لوگ اپنے چادروں کو زمین پہ گھسیٹ کے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ ایک علاقے کا، یعنی چھوٹے سے علاقے کا ایک سردار، ایک بادشاہ آیا، کعبے کا طواف کر رہا تھا، اس کے پیچھے ایک غریب آدمی بھی طواف کر رہا تھا۔ اب اس نے جو جبے کبے پہنے ہوئے تھے نا، جو وہ زمین پہ لٹک رہے تھے، اتفاق سے غلطی سے اس غریب کا اس کے کپڑے پہ پاؤں آ گیا۔ پاؤں آئے تو اس کو کھچ لگی، اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے، تھپڑ مارا اس کے منہ پہ۔ وہ روتا ہوا حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے پاس گیا کہ اس طرح طواف کر رہا تھا، ایسے ایک آدمی تھا، اس کے کپڑے پہ میری غلطی سے میں نے آمدن تو پاؤں نہیں رکھا، لیکن اس نے مجھے طواف کی حالت میں تھپڑ مارا ہے۔ حضرت حکم نہیں کہ پکڑ کے لے آؤ اس کو۔ وہ جب اس کو لے آئے تو اس وقت حضرت امیر المومنین، جو امیر المومنین تھے اور 40 لاکھ مربع میل کا جو حاکم تھا، وہ مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مٹی کی اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ اور وہ جو سردار تھا نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی اسی حالت میں بھی اتنا رعب دیکھا جو میں نے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس بندے کو تم نے تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اور انہوں نے کیوں مارا ہے؟ اور نے کہا حضرت میری قیمتی کپڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی قیمتی میری چادر ہے، اتنی قیمتی میرا جبہ ہے، اس نے اوپر پاؤں رکھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بدبختوں، آدھے تم چلتے ہو، آدھے کپڑے تمہارے زمینوں پہ چلتے ہیں، تو اللہ کے غریب کہاں جائیں؟ تم کپڑوں کو گھسیٹ کے چل رہے ہو، تو کچھ تم چلتے ہو، کچھ کپڑے چلتے ہیں، مسکین کی طرح جائیں۔ انہوں نے کہا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، فرمایا مارو اس کو تھپڑ جیسے مارا تھا تمہیں۔ وہ تو بھرا ہوا تھا نا غصے میں، تیار ہونے کو، فرمایا ٹھہر جاؤ، اتنی زور سے مارنا جتنی زور سے تمہیں مارا تھا، ورنہ قیامت میں عمر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس نے کہا حضرت یہ فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، وہ کتنی دور تھا، بہرحال میں نے معاف کیا۔ تو اس لیے یہ لمبے کپڑے پہننا جو ہے اس کی وعید ہے، ویل للاعقاب من، حضور نے فرمایا کہ یہ ٹخنے سے نیچے پہننے والے جو ہیں یہ حصہ میری تنخواہ تو ہے لیکن بچت نہیں ہوتی، بچت تب ہوگی جب قناعت کرو گے، جب فضول خرچی سے باز آ جاؤ گے اور استغفار بھی پڑھا کرو۔ ہر قبر میں حضور پاک تشریف نہیں لے آتے، یہ جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہر قبر میں حضور آتے ہیں تو کیا گنگا رام کی قبر میں بھی آتے ہیں؟ کوئی سکھ مر جائے، ہندو مر جائے، یہودی مر جائے، اس کی قبر میں بھی حضور آتے ہیں، اور جہاں حضور آ جائے وہاں عذاب ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی مکے والوں پہ میں کیسے عذاب کروں، آپ جو یہاں رہتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ موجود ہیں، میں کیسے عذاب بھیجوں؟ آپ جب باہر جائیں گے نا میں ان کو ٹھیک کر دوں گا۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر قبر میں آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں آتے تو نہیں ہیں لیکن قبر تک پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ صرف سوال ہوتا ہے من ربک
ما دینوں کا ما تقول فی حق هذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جو نبی بنا کے بھیجا گیا؟ یہ تھوڑا ہے کہ حضور سامنے آئے اچھا پھر تم پہچانتے ہو کہ مردہ پہچان لے گا؟ یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو نہ عقل قبول کرتا ہے نہ نقل قبول کرتا ہے۔ تقلید کے بغیر تو آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تقلید کے بغیر تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن ہی تو کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ قرآن ہی تو کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تقلید اور کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو بس ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید نہ کرو، ان کی کرو۔ یہ جو کہتے ہیں بات ان کی مان لو، امام ابو حنیفہ کی نہ مانو، یہ اس سے بھی بڑے ہیں پڑے ہوئے، اس سے بڑی جہالت ہے کہ دنیا میں۔ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی کتاب جو ہے امام صاحب کے بعد لکھی گئی ہے، تو امام صاحب نے خود ہی لکھی فقہ اکبر، مسند امام اعظم، وہ کیسے لکھی؟ تم نے لکھی ہے وہ؟ کیوں جاہلانہ بات؟ ایسے تو پھر منکرین حدیث بھی کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب بھی حضور سے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، لہذا حجت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ بندے نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو 2 تولے سونا داتا دربار پہ خیرات کروں گا۔ وہ 2 تولے سونا کسی مدرسے کو دے دو، دین کے مدرسے میں جا کے داخل کر دو جہاں دین پڑھایا جاتا ہے۔ داتا دربار پہ کیا ہوگا؟ وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں مجاور کھانے کے لیے ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ اللہ معاف کرے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ کوئی پولیس افسر مضبوط آ گیا، اس نے چھاپا مارا تو نیچے سے منشیات، چرس، کوکین، حفیم اور غیر عورتیں پکڑی گئی، وہ جو مجاور استعمال فرماتے تھے یا بیچتے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی یاد حضرت علی حجویری کی یہاں قبر ہی نہیں ہے، ایسے اللہ نے ان کو تو محفوظ رکھا ہے، تم خام خواہ ٹکرے مار رہے ہو۔ یہاں قبر نہیں ہے، حضرت علی حجویری کی قبر ہے آپ کے ہاں باغ ہے نا شالیمار، اس کی دیوار کے نیچے، یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے، یہاں قبر نہیں ہے آپ کی۔ اللہ نے ان کی قبر کو محفوظ رکھا، انہوں نے ساری زندگی توحید بیان کی ہے، تو اللہ نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کو شرک سے محفوظ رکھا۔ آپ ٹکرے مارتے رہے، وہاں حضرت کی قبر ہی نہیں ہے، جو مرضی ہے۔ یہ تو سونے کے دروازے لگائے ہوئے ہیں کہ کعبے کا دروازہ ہے، تو پھر داتا کا بھی، داتا تو اللہ کو کہتے ہیں، کسی بندے کو داتا کہنا تو شرک ہے۔ ابھی تو یہی قرآن پڑھے تھے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے برابر کسی کو نہ کہو کہ تو بھی داتا اور یہ بھی داتا، وہ آسمانوں میں داتا، یہ زمین میں داتا۔ یہ جو ہے جی حضرت داتا کی نگری ہے، اور یہ پیر پاک پٹن والوں کی نگری ہے، خدا کی نگری تو تمہارے ملک میں ہے ہی نہیں نا۔ 1965 کی جب جنگ تھی نا جی، تو مجھے خود ایک آدمی نے کہا، اچھا خاصا پڑھا لکھا، وہ کہنے لگا جی کہ ہندو فوج جب کچھ گرفتار ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ ہمارے پیلٹ جب اوپر سے بم برساتے تھے تو یہاں کوئی سبز کپڑے پہنے ہوئے بزرگ کھڑے تھے جو پکڑ لیتے تھے، وہ بم پھٹتے ہی نہیں تھے۔ اب ہم ان بزرگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے کہا 1970 میں پھر بزرگ ناراض ہو گئے تھے، ایسے تمہارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، پیر سارے ناراض ہو گئے تھے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ حضور کو جنگ احد میں شکست ہو گئی، دندان شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، وہاں تو کسی نے تلواریں نہیں پکڑنی، تمہارے پیروں نے بم پکڑ لیے۔ کہتے جی کہ آپ نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، ساری زندگی جن کی حدیث پڑھاتے ہوئے گزری۔ اب تو ان کی شرح بخاری بھی الحمدللہ چھپ چکی ہے، اور کراچی میں جامعہ فاروقیہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے جو اب ان کے بیٹے چلا رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے سند حدیث کی اجازت مانگی تھی، میں نے تو ان سے عرض کیا تھا کہ حضرت میں تو آپ کے شاگردوں سے بھی چھوٹا ہوں اور شاگردوں کا شاگرد بھی شاید نہ ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، آپ کے والد کی طرف سے آپ کے پاس جو حضرت عبدالحی قطانی کی سند ہے وہ کسی عالم کے پاس نہیں ہے، میں وہ سند آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے
ان کے حکم کی تعمیل کی، ان کو سلام دی۔ صرف 13 واسطے بنتے ہیں اس سند کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں کچھ ہمارے ملک میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینے میں کوئی تقلید نہیں، فقہ حنبلی پر یہاں فیصلے ہوتے ہیں، تقلید کیسے نہیں کرتے؟ یہاں عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، محکمے ہیں، تو وہاں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمۃ اللہ علیہ بناؤ، یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا، وہ تو قریبی رشتہ داری ہے ان میں۔ اور اللہ عالم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں، لیکن اقتدار تو اس کا تھا نہ، چاہے حکم نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں، یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم، جس کا لقب ہے ظالم ہذہ الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم، جس نے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا، عبداللہ ابن زبیر کو اس نے حرم کے باعث پھانسی پہ لٹکایا اور 3 دن تک لاش لٹکتی رہی، جس نے منجنیق سے گولے مار کے کعبۃ اللہ کی دیوار گرا دی، اتنا بڑا ظالم۔ وہ جب موت کا وقت آیا نا تو اپنی داڑھی پکڑی اور کہنے لگا کہ یا اللہ، آج تیری زمین پر کوئی بندہ نہیں ہے جو کہے کہ حجاج بھی بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اس کا یہ حال تھا۔ اب اللہ اگر بخش دیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟ فرعون کو جب ہوتا لگا نا جی پانی میں، دیکھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نیچے سے مٹی نکالی اور اس کے منہ میں ڈال دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا پتہ نہیں، بدبخت پھر اللہ سے مانگے تو شاید رحم آ جائے اللہ کو، اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو بدبخت۔ تو اس لیے ان معاملات میں قطعی طور پہ کوئی بات نہ کیا کریں۔ جن چیزوں سے اللہ نے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ان جنگوں میں شریک نہیں تھے، تو پھر ہم بلا وجہ اپنی طرف سے فتوے لگا کر اپنے آپ کو گناہگار کیوں کریں؟ یہاں جو دسترخوان لگاتے ہیں وہ تو روزے والوں کے لیے لگاتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے بے روزگار کھا جاتے ہیں۔ وہ تو لگاتے ہیں کہ بھی سوموار کا دن ہے، آج روزہ سنت ہے، لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، لیکن ہمارے لوگ الحمدللہ روزہ بھی نہیں رکھتے، اور روزے کے رکھنے والوں سے بھی پہلے صفا ہو جاتا ہے دسترخوان۔ دین اسلام پہ چلنے کے لیے محمدی ہونا شرط ہے یا حنفی ہونا شرط ہے؟ تو پہلے حنفی بنو گے تو محمدی بنو گے، جب تمہیں فقہ کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا تو محمدی کیسے بنو گے؟ جو لوگ پہلے صف میں بیٹھے ہیں، جو بعد میں آئے ان کو اٹھانا جائز، بالکل جائز ہے، جو پہلے آئے ہیں اس کا حق ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا فی کل زمان وفی کل مکان یا حنان یا منان یا لطیف یا لطیف یا لطیف اسألک اللطف بالقضاء یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأمور أصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا
ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ دنیا میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی بھی یہود و ہنود کی سازشوں سے حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔